أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا الله يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا سامع الأصوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى والصلاة والسلام على وزيره وابن عمه وخليفته ووارث علمه والداعي إلى شريعته يعصوب الدين والإيمان وكلمة الرحمن وكل الإيمان أسد الله الغالب الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب مطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صلوات بسم اللہ اللہ رب العزت آپ سب مہمانوں کا مولا حسین کے عزاداروں کا یہاں پہ حاضر ہونا اللہ رب العزت اسے بطور اجر رسالت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ مودت
خاندان رسول ہے کہ جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کلمے کا قرض چکانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھرانوں کو ساتھ لے کر بارگاہ امام میں فرش عذاب پہ بیٹھ کر اس دکھیاری ماں کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں کہ جو آج بھی منتظر ہے اس بات کی کہ کون آتا ہے میرے لال کا پرسہ دینے۔ تو بزرگان گرامی، یہ یقیناً اسی کلمے کا قرض کی ادائیگی ہے اور یہ حاضری یقیناً مقبول ہے۔ دعا ہے کہ ہماری یہ حاضری بارگاہ احدیت میں قبول ہو اور یہ ہماری بخشش کا سبب بنے۔ تمہیداً ایک بات، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے عمومی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ میں روایات اور کتب کی ایک ایک حرف کی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں جملے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بزرگ چہرے میرے سامنے موجود ہیں، میں انتہائی ادب اور احترام سے میرے دل میں احساس موجود ہے کہ میرے سامنے باعزت بزرگ تشریف فرما ہیں۔ یہ صف عزا ہے کہ جس بنیاد پر آپ بیٹھے ہیں، اور یہاں منبر پہ بیٹھنے والا عذاب کے فرش پہ بیٹھنے والوں سے زیادہ اہم نہیں ہوتا۔ یہ قطعاً بھی میرے ذہن میں ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ سے سیکھ کے آپ کے کہنے پر یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ورنہ وہ جگہ یہاں سے زیادہ اہم ہے۔ یہ جگہ اہم تب ہو جب خود امام اس مقام پہ بیٹھے ہوں۔ ہاں، ورنہ وہ جگہ زیادہ صاحب عزت ہے۔ چونکہ آپ کو روایت معلوم ہے، میں اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ملائکہ جو عرش کو چھوڑ کے فرش پہ آتے ہیں وہ یہاں نہیں بیٹھتے، وہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، وہ وہاں بیٹھتے ہیں۔ یہ فرش عزا بہت ہی عظیم مقام ہے۔ دو جگہیں ہیں جہاں پہ انسان کو معراج ملتی ہے، اور وہ معراج بھی جھکنے سے ملتی ہے۔ ایک سجدہ الہی میں، دوسرا فرش حسین پر۔ یہ دو مقام ہیں جو انسان کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم اس عزاداری میں خلوص رہے۔ اللہ نہ کرے یہ عزاداری میں خلوص ختم ہو جائے۔ یقیناً ہمیں عبادت کی ابتدا کرنا ہے، تو میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی دیر میں پڑھوں اور جتنی دیر آپ سنیں، ہمارے اذہان اس طرف متوجہ ہوں کہ یہ کوئی دنیاوی جشن یا کوئی دنیاوی سیمینار نہیں ہو رہا، یہ حسین کے پرسے کے لیے صف عزا بچھائی گئی ہے۔ لہذا ہر شخص عزادار بن کے بیٹھے، اس عزا کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کرے۔ مقابلے بازیاں یا کوئی بھی رخنہ اندازیاں وہ دنیا کے لیے ٹھیک ہیں، یہ ایک ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ کم از کم اسے ہم صاف اور پاک رکھیں۔ جتنے لوگ آئیں وہ پورے خلوص سے اپنا پرسہ مادر حسین کی بارگاہ میں لے کے آئیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد کی ذات مقدس پر۔ تو بزرگان گرامی، چونکہ منبر عالموں کا ہے، اس لیے ان کے بارگاہ میں یہ جملے عرض کر کے خیرات علم و معرفت وہاں سے مانگی جا رہی ہے۔ اور کل بات یہاں پہ منتہی ہوئی تھی، اگر جوان میرے ساتھ ملیں تو میں بات آگے بڑھاؤں، کہ حیات انسان فقط نہیں
بلکہ اس پوری کائنات میں، بلکہ اگر ہم کائنات بھی کہیں تو کائنات لفظ چھوٹا ہے، چونکہ کائنات میں مخلوق آتی ہے، خالق نہیں آتا۔ کائنات یعنی ممکنات، یعنی مخلوقات، تو مخلوقات تو اپنی جگہ، خود خالق بھی بدون علم متصور نہیں ہے، بغیر علم خالق بھی متصور نہیں ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے، آج کی بات پھر ذرا تمہیدی رہے گی، میں بزرگان سے انتہائی توجہ کا طالب ہوں اس مقام پر، کہ ذات احدیت منسوب علم ہے اور ممکنات بھی منسوب علم ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے یہاں جب علم کی نسبت ہوگی تو معنی اور ہوگا، مخلوقات کی طرف جب نسبت علم ہوگی تو معنی اور ہوگا، کیونکہ ظرف کے بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں، معانی بدلتے ہیں ظرف کے بدلنے سے۔ تو عزیزان محترم، بزرگان گرامی، اللہ کے یہاں جب بات علم کی آئے گی تو وہ نسبت علم کی ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے اللہ بھی عالم ہے میں بھی عالم ہوں، کیا فرق رہ گیا اللہ اور مجھ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچنے والے عالم ہی نہیں ہیں، بلکہ جہالت کی آخری ڈگری پہ فائز ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ظرفیت مخلوق کیا ہوتی ہے، اور خالق کے یہاں تو لفظ ظرفیت بولنا بھی گناہ ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، ظرفیت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، چونکہ ظرف مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ اچھا، اکثر ایک غلط جملہ بولا جاتا ہے، میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اب اس پہ اگر کسی کو سوال اٹھے تو بعد میں رابطہ کیجئے گا، درمیان میں نہیں، کیونکہ میں ایک ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، موضوع میرا ادھر جا رہا ہے اور میں تھوڑا سا اپنے موضوع سے باہر نکلنے لگا ہوں، اگر وہیں پہ پکڑا گیا تو موضوع رہ جائے گا، تو لہذا سوال ضرور ہونا چاہیے، اور اچھی بات ہے سوال، اچھی بات ہے علم، اور سوال سے ہی علم چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم بھی حاضر ہیں، وقت بھی موجود ہے، زندگی بھی بہت ہے، انشاءاللہ سارے معاملات، لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں بس وہاں تک جملہ میرا توجہ فرمائیے گا۔ بزرگان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے، میں نے لفظ ظرف استعمال کیا، ظرف استعمال ہوتا ہے جگہ کے لیے یا زمانے کے لیے، جگہ کے لیے یا زمانے کے لیے، تو جگہ اور زمانہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، لہذا لفظ ظرف وہاں نہیں، ہمارے یہاں ظرف بولا جائے گا، فلاں کا بڑے ظرف کا آدمی ہے، ظرف آدمی کی طرف نسبت پا سکتا ہے، خالق کی طرف نسبت نہیں۔ اور یہاں جو جملہ اکثر بولا جاتا ہے، سمجھانے والے شاید اس میں تسامح کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اہل بیت کا درس یہ نہیں ہے، اللہ جگہ کے ساتھ نسبت نہیں پا سکتا، کیونکہ جگہ مخلوق ہے، وہ جگہ کا خالق ہے، جگہ کی نسبت ہوگی اس کے لیے جس کا جسم ہو، جسم ہوگا تو جگہ کی ضرورت ہوگی، جو جسم کا خالق ہے، جو جسم سے ماورا ہے، اس کے ساتھ جگہ ظرف کی نسبت دینا بھی اپنی جہالت کا اظہار ہے۔ تو پھر کیا کہیں؟ بس اتنا کہیں کہ وہ ہے، جگہوں میں ہم ہوتے ہیں، وہ جگہوں میں نہیں ہوتا، وہ ہے۔ اب یہ اور بات ہے، دیکھیں یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب توحید کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہے توحید کی ذات اور ایک ہے اس توحید کی صفات، اگرچہ صفات بھی عین ذات ہیں، جدا نہیں ہے کہ خدا اور ہو ذات اور ہو، صفات اس کے ساتھ متصف ہوں، جس طرح ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگ
فردیت انسانیت اور ہوتی ہے، اس کے ساتھ صفت متصف ہوتی ہے، کبھی صفت پائی جاتی ہے، کبھی صفت نہیں پائی جاتی۔ پہلے پیدا ہوئے تھے، جاہل تھے، مدرسے میں گئے، اسکول میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، 4 لفظ اصطلاحیں پڑھ لی تو علامہ صاحب ہو گئے، عالم صاحب ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، پروفیسر صاحب ہو گئے، تو بعد میں پھر بیماری ہو گئی، خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا، اب کچھ بھی یاد نہیں، تو پھر وہ صفت جدا ہو گئی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ تو خدا کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ذات اور ہو صفات اور ہوں، لیکن معرفت پروردگار کے لیے جہت ذات کی معرفت حاصل ممکن نہیں ہے، جہت صفات کی معرفت ہمارے لیے ممکن ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خالق ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رازق ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کریم ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کی کن ہے، حقیقت کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے یہ بات۔ ہاں، جو توحید کی معرفت کے باب میں ہمیں بار بار کہا گیا، بار بار قرآن نے حکم دیا، بار بار اہل بیت نے توحید کی معرفت کے باب میں جو ہمیں حکم دیا، تو وہ ذات پروردگار کی معرفت نہیں، صفات پروردگار کی معرفت ہے، جو ہماری نسبت سے ہیں کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں لہذا ہمیں خالق معرفت ہونی چاہیے، ہم چونکہ مرزوق ہیں تو ہمیں رازق کی معرفت ہونے چاہیے۔ تو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، تو ہم جو دیندار بنتے ہیں نا، سنیے گا، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار، کہ دین کی ابتدا یہی ہے کہ معرفت جبار کو حاصل کیا جائے، اور معرفت جبار بھی کس اینگل سے؟ اس اینگل سے۔ اچھا، ابھی میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کل بہت شور و غل ہے ایتھیزم کا۔ یہ ایتھیزم کیا ہے؟ ایتھیزم کوشش ہے اس کی ذات کو سمجھنے کی۔ وہ جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ کوشش ہے اس کی ذات۔ دیکھیے، وہ آج کل جو ایتھیسٹ ہیں، جو اپنے آپ کو سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، وہ کہاں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھئی دین آپ کو جتنا بھی معرفت پروردگار کے باب میں درس دیتا ہے وہ اس کی صفات سمجھاتا ہے، اور جب اس کی ذات کی بات آتی ہے تو خدا، معصوم، اہل بیت، قرآن فرما دیتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ تو وہاں کی بات ہوئی عزیزان محترم، اگرچہ میرے موضوع سے تھوڑا سا باہر جا رہا ہوں، لیکن میں توجہ جوانوں کی دلوا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ تو خالق ہے اس روح انسانی کا، وہ تو خالق ہے اس روح انسانی کا۔ آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، چونکہ ہمارے سامنے ایتھیزم جو لا کے کھڑا کرتا ہے وہ فقط اور فقط سائنس ہے نا، تو سائنس نے، میں ایک ہی جملہ کہوں گا، سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ اس ظاہری وجود کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور اس میں بھی آج تک دعویٰ نہیں ہے کہ کمپلیٹ اس وجود کو سمجھ لیا گیا ہے۔ پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے MBBS، وہ فقط پورے بدن کے فزیشین ہوتے تھے، اب کیا ہوا؟ اسپیشلزم، آنکھ کا اسپیشلسٹ اور ہارٹ کا، اور مجھ سے بہتر پڑھے لکھے ان چیزوں کو سمجھنے والے تھوڑا میرا ساتھ دیں، تو اب اس میں بھی جا کے کلاسیفیکیشن ہو گئی، اب اس میں بھی جا کے ایک ایک شاخ بنتی چلی گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ دل کے اندر 1000 قسم کے شعبے نکال کے آپ اسپیشلزم کریں تو کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بدن کو۔ آنکھ کے اندر آپ کئی شعبے بنا دیں اور الگ الگ اسپیشلزم شروع کر دیں تو کس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بدن کو۔ اگر آپ دیگر بدن کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے الگ الگ شعبے نکالنا شروع کر دیں اور اس میں اسپیشلسٹ نکالنا شروع کر دیں تو یہ ساری کی ساری ترقی، یہ پوری کی پوری محنت، یہ سارے کا سارا زور کس پر ہے؟ بدن کو سمجھنے کے لیے، اور وہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ یہ ہے بدن، اور انسان فقط بدن نہیں، انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے بدن، ایک ہے روح۔ ابھی انسان کی پوری ترقی جس بدن کو سمجھ نہیں پائی، وہ روح کے بارے میں جب سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے، اے حبیب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ
قل الروح من امر ربی، اللہ نے روح کا علم دینے کی وضاحت انسان کو نہیں دی. کہا یہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو واپس لوٹ جاؤ، روح کو سمجھنے کی تمہارے میں بساط نہیں ہے. یعنی خدا نے خدا ہوتے ہوئے ہمیں بدن کے بارے میں بتایا قرآن میں کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر میں نے انسان کی تخلیق کے سارے مراحل اللہ نے قرآن میں دیے کہ پہلے کیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. پھر میں نے 3 پردوں میں اسے رکھا، پھر میں نے اس کی صورت کو خود بنایا. تو وہ مصور ہے نا عزیزان محترم. دنیا میں کیسے آیا، ماں کو کیسے اس نے اس کے اندر ممتا اور محبت کو رکھا، باپ کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی، ان کے اوپر کیا واجب ہے، کیا ان کے لیے مستحب ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں عزیزان محترم؟ بدن کے ساتھ. یہ سب کچھ بدن. تو اللہ نے انسان کے بدن کی پیدائش کے تمام مراحل انسان کو بتائے، انسان کے بدن کی ہڈیوں کے بارے میں بات کی، انسان کی سانس لینے کے بارے میں بات کی، انسان کی حیات ظاہریہ کے بارے میں بات کی. لیکن یہی انسان ترقی کرتے کرتے جب روح کی منزل پہ پہنچا تو اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اللہ نے روح کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی ہمیں نہیں سمجھانا چاہا، وہیں پہ ہمیں روک دیا کہ خبردار تم روح کے بارے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چونکہ تمہاری بساط ہی یہ نہیں ہے، تمہاری عقل میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ تم اپنی روح کو سمجھ سکو. کیوں؟ کیونکہ روح امر ربی ہے. تو علی کے فضائل میں اور اس سے بڑا جملہ کیا کہوں؟ جو عقل روح امر کو سمجھنے سے قاصر ہے وہ اولی الامر کو سمجھنے کی کیا بساط کرتی ہے. سارے بولو جی، زبان کے ساتھ دل بول علیم علیم. یو سلامت رہو، سلامت رہو. اللہم صلی علی محمد. جی بہت سلامت رہیے میرے سارے بزرگ، سلامت رہیں، جوان سلامت رہیں. تو عزیزان محترم یہ بات انتہائی توجہ طلب ہے. اب وہ جملہ سمجھیے اور سنیے جو مولا متقیان نے کہا تھا. فرمایا تھا لوگ سنتے ہیں گزر جاتے ہیں. اب اس تمہید کے بعد شاید میں اس قابل ہوا کہ یہ حدیث پڑھوں جو میرے مولا متقیان نے ارشاد فرمائی. سرکار فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لی اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی. کیا مطلب؟ علی علیہ السلام انسان کو رب تک پہنچنے کا رستہ بتا رہے ہیں، اور یقیناً یہ رستہ کوئی وہاں سے آیا ہوا امام ہی بتا سکتا ہے. کوئی وہاں سے آیا ہوا امام ہی بتا سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ وہاں جانے کا رستہ باہر سے نہیں جاتا، انسان کے اندر سے جاتا ہے. انسان کے اندر سے جاتا ہے. اور یہی جملہ پھر میں مولا کی روایت پڑھتا ہوں. سرکار نے فرمایا اب ہمارا پورا زور کس پہ ہوتا ہے؟ پیسے کماؤں، دہریا میں پلاٹ لوں، اچھا سا گھر بناؤں، 2-4 گاڑیاں بھی ہوں، بزنس بھی سیٹ کروں، بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں سیٹ کر دوں، ان کی شادیاں بھی کر دوں، اور پھر ذرا اچھا بھلا گھر کا ماحول بھی ہو. یہ کیا ہے؟ سنیے گا جملہ. مولا متقیان کیا فرما رہے ہیں؟ سب کرتے 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 زندگی گزر گئی، بچے سیٹ ہو گئے، کاروبار سیٹ ہو گئے، کوٹھیاں 2-4 بن گئیں، پلاٹ بھی ہو گئے، گاڑیاں بھی ہو گئیں، اور آخری عمر میں آ کے ابھی تک بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. نماز میں پڑھی جانے والی آیات اور سورتوں کے مخارج غلط. ابھی بھی فقہ اہل بیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اور یہ معلوم کہ جو بنایا ہے وہ یہاں چھوڑ کے بہت جلدی جا رہا ہوں میں.
اور وہاں قبر کے گڑھے میں یہ مجھے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے، نہ یہ مال، نہ یہ اولاد، نہ یہ گھر بار، نہ یہ بزنس، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، میرے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، اور قبر کے گڑھے میں مجھے اترنا ہے۔ اچھا ساتھ کیا لے کے جانا ہے، وہاں کام کیا آئے گا، اس طرف تو سوچ گئی نہیں، چونکہ اپنے لائف کو سیٹ کرنے میں پوری لائف گزر گئی، تو اب یہ والی لائف تو سیٹ ہو گئی، تو اب چلے اس لائف کی طرف، تو وہ تو سیٹ ہوئی نہیں، تو یہ لائف سیٹ کرتے کرتے وہ لائف خراب کر لی۔ اسے کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ زندگی بھی خراب بھاگتے بھاگتے، اور جب بیٹھ کے کھانے کا وقت آیا تو چل دیے، تو وہ لائف بھی خراب ہو گئی۔ طریقہ یہ ہمارا ہے، ہماری سوچ کا طریقہ یہ ہے۔ علی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سنیے، سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا تم ظاہر کی اصلاح کرتے کرتے تھک جاؤ گے اور اسی میں ڈوب کے مر جاؤ گے اور بالکل بھی کچھ کما نہ پاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جس نے اپنے اندرون کی اصلاح کر لی اللہ اس کے بیرون کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں اور جسے امام مانا وہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ قبلہ امام ماننے کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخصیت کے بارے میں بس ذہنی طور پہ ایک بنا لیں کہ جناب ٹھیک ہے جی وہ صاحب ہمارے امام، اور جا کہاں رہے ہو۔ امام فقط ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخصیت کو بس اعزازی طور پر ذہن میں سوچ لینا کہ وہ صاحب جی ہمارے امام ہیں یا وہ ہمارے نبی ہیں، نہیں، امام کا مطلب ہوتا ہے وہ آگے آگے چل رہے ہیں، تمہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ امام کا مطلب یہی ہے، اور شیعہ کا مطلب بھی یہ ہے۔ امام کا لفظی مطلب اور اس کا مفہوم یہ ہے، امام کہتے ہیں آگے اور شیعہ کہتے ہیں پیچھے۔ لفظ شیعہ کا مطلب ہی یہ ہے، بھائی آپ تشییع جنازہ کرتے ہیں، اسی تشییع جنازہ سے یہ شیعہ ہے۔ تشییع جنازہ کیا ہوتا ہے؟ میت پیچھے ہو بندہ آگے ہو، میت گھر میں ہو بندہ آگے آگے چل رہا ہو، اسے تشییع جنازہ کہتے ہیں؟ نہیں، تشییع جنازہ کیا ہے؟ آگے آگے جنازہ، پیچھے پیچھے لوگ، یہ تشییع جنازہ ہے۔ اچھا جنازہ قبرستان پہنچا ہوا ہے اور بندہ پیچھے ابھی گھر سے نکل رہا ہے، یہ تشییع جنازہ ہے؟ نہیں۔ دو چیزیں عزیزان محترم، تشییع میں دو چیزیں ہیں، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ۔ خدا کرے میں جملہ سمجھا سکوں، تشییع میں دو چیزیں ہیں، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ، تب بنتا ہے تشییع، اس سے ہوتا ہے شیعہ، اس سے ہوتا ہے۔ اچھا غدیر کے میدان میں ہوا کیا تھا؟ غدیر کے میدان میں ہوا کیا تھا کہ نبی کریم سرکار دو عالم جب جا رہے تھے اور قدرت کی آواز آئی کہ بس بھائی اب یہاں وہ کر کے دکھانا ہے، تو اللہ کے نبی وہیں بیٹھ گئے اور کہا جو آگے گئے واپس بلاؤ، جو پیچھے ان کو یہاں ملاؤ، آگے والے بھی آئیں پیچھے والے بھی آئیں، مل جائیں۔ یا رسول اللہ یہ پہلے بھی تو جا رہے تھے، تو آپ بس پیغام چھوڑ دیں، بعد میں سب کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ملے گا ان تک پیغام تو پہنچ جائے گا۔ لیکن نہیں، نبی کریم نے اپنی ذات کی حد تک لوگوں کو آگے پیچھے ہونا گوارا کیا، لیکن جب ولایت علی کے اعلان کی بات آئی نبی نے ایک لمحہ گوارا نہ کیا، سب کو اکٹھا کرو، جب بات علی کی امامت کی آئے گی تو کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں، سب پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ۔ سلامت رہی یو ہاتھ بلند حیدری، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ۔ جو پیچھے پیچھے اور ساتھ ساتھ ہو اسے شیعہ کہتے ہیں، اور جس کے پیچھے پیچھے ہوں اسے علی کہتے ہیں۔
تو وہ کرنا ہے جو وہ کریں، بلکہ ہر چیز کی کسوٹی، ہر چیز کا ترازو ہر جنس کے لیے، ہر ایک عنصر کے لیے الگ الگ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے احباب ان تمام تر میزانات کو ذہن میں رکھیے تو یہ سوچئے کہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے لیکن کسی ترازو پہ نہیں، میزان الاعمال ہوں گے علی۔ مطلب کیا ہے؟ خدا ہر ایک کے اعمال کو لائے گا۔ فرشتوں سے کہا کہ اس علی کے اعمال کے سامنے کرو، اگر علی جیسے ہیں تو قبول کر لو ورنہ اٹھا کے پھینک دو۔ یعنی میزان الاعمال ہیں علی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ قبول ہے یا نہیں؟ بندہ کہتا ہے جی ہم تو کر رہے ہیں، ٹکریں مار رہے ہیں نمازیں۔ کل بھی ایک نوجوان مجھے کہہ رہا تھا، وہاں دینا میں گیا تو وہ کہتا ہے جی کیا پتہ نمازیں قبول ہیں یا نہیں، ہم تو ٹکریں مار رہے ہیں۔ تو اس کا جواب آج دے رہا ہوں، یہ نمازیں ہیں یا ٹکریں ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ قبول ہیں یا قبول نہیں، اس کا فیصلہ یہاں موجود ہے۔ اگر ویسی ہیں جیسی علی کی تو قبول ہیں، ہر بندہ بولو علی کا نام بلند آواز، حیدری۔ اگر ویسی ہیں جیسی علی نے بتائی ہیں تو کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ قبول نہیں؟ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ قبول نہیں؟ عزیزان محترم، میں رک گیا اس مقام پر اور یہ سمجھا لینا چاہتا ہوں اپنے جوان دوستوں کو کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہیں کہ قبول ہے یا نہیں، تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، مال ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ نہ کیجئے یہ جو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہ کیجئے۔ میں مجلس میں آیا ہوں، قبول ہے یا قبول نہیں، اس لیے فرمایا باہر مت دیکھو۔ شاہ صاحب تعریف کریں گے مولوی صاحب بڑی اچھی مجلس پڑھ گئے ہوں، قبلہ کہیں گے واہ واہ مولوی صاحب بڑی اچھی پڑھی، نہیں، اندر دیکھو۔ اگر ویسی ہے جیسی علی چاہتے ہیں، اگر یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میں کیسی پڑھ رہا ہوں، کہ علی جیسی ہے ویسی جیسی وہ چاہتے ہیں، تو پھر سارا مجمع بگڑ جائے مجھے معلوم ہے قبول ہو گئی۔ لیکن اگر ویسا جملہ نہیں کہا جیسا علی چاہتے ہیں، سارا مجمع کھڑا ہو کے نعرے لگائے پتا ہے جہنم میں جاؤں گا، یہ مجلسیں یہ نمازیں اٹھا کے میرے منہ پہ ماری جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان مجلسوں کی ان کو ضرورت نہیں، ان مجلسوں کی ان کو ضرورت ہے جو ان کے حکم کے تابع ہوں، جو ان کی مشیت کے ساتھ ساتھ ہوں۔ وہ اعمال یقیناً قبول ہیں جو ان کے تابع ہوں، نیت ویسی جیسی انہوں نے کہی۔ تو میں جملہ کہہ دوں، کتنی بڑی فضیلت کا جملہ آپ پڑھتے ہیں، میں موضوع سے نکل گیا آج، تو کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا، آج یہیں پہ تو سن لیجئے۔ اگر ادھر بات کی شاید مولا چاہتے ہوں کہ بات ادھر جائے تو چند نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ علی ابن ابی طالب کے جیسا عمل، نیت کیسی؟ جیسی علی۔ خندق کا میدان، سپر پاور مقابلے میں، وہ اس کا نام ہے جنگ احزاب۔ احزاب کا مطلب کیا ہے؟ حزب کی جمع ہے احزاب، یعنی پہلے وہ بدر میں لائے تھے ایک لشکر، احد میں لائے تھے ایک لشکر، اب نیٹو فورسز مل کے آئیں۔ احزاب سارے لشکر مل کر، اور پہلے جو آتے تھے نا وہ فقط مشرک ہوتے تھے، اب یہودی بھی ساتھ ہیں، عیسائی بھی ساتھ ہیں، مشرک بھی ساتھ ہیں، سارے دشمنان خدا اکٹھے ہو کر ایک نیٹو فورسز بنا کر وہ لائے، اور اس میں ایک سپر پاور تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبد ود، جسے دیکھ کر
عالم اسلام کے چھوٹے چھوٹے پاور ہیں وہ ساری خاموش ہو کے بیٹھ گئیں کہ اگر اس کے مقابلے میں گئے تو ہمارا بھی کچھ بچے گا نہیں. ان کو معلوم تھا یہ سپر پاور ہے. اور اس نے بھی آ کے اس ایک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے, یہ سارے گھس گئے نبی کے خیمے میں, اس نے آ کے نیزہ دور سے نہیں مارا, یوں خیمے کے باہر کھڑے ہو کے اس نے یوں نیزہ مارا اور خیمے کا پورا پردہ پھاڑ دیا. اب خیمہ ہٹ گیا, رسول سامنے, صحابہ سامنے, سپر پاور سر پہ, ہاتھ میں نیزہ, سب ڈر جائیں, وہ علی کا بھی مولا ہے. تو اس سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ تاکہ زمانہ سمجھے کہ یہ ڈرنے والے نہیں. ان کے پاس قوت کم ہو سکتی ہے, ان کے پاس افراد کم ہو سکتے ہیں, لیکن یہ اتنی فورسز کو دیکھ کے ڈرتے نہیں, یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کوئی؟ تو علی اٹھے. تو جب کوئی نہیں اٹھا, بار بار علی اٹھے, تو اب علی علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے نبی نے ایک جملہ کہا جو فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا. انہوں نے کہا کہ جب علی جا رہے تھے نا تو اس وقت نبی نے تعارف کرا دیا, برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. کا مطلب کیا ہے بھئی؟ عمر ابن عبد ود یہ جو ہے یہ کل کفر تھا؟ نہیں, کیونکہ مولا دیکھ رہے تھے کہ اس کے پیچھے سارا کفرستان اکٹھا ہے, اس کے پیچھے ساری قوتیں اکٹھی ہیں, یہ ان کی ایما پہ آیا ہے. تو گویا یہ نمائندگی کر رہا ہے پورے عالم کفر کی. تو جو پورے عالم کفر کی نمائندگی کرے وہ کل کفر ہے, جو پورے اسلام کی نمائندگی کرے وہ کل ایمان ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اچھا وہ بات آپ کو یاد ہے, میں جہاں سے نکلا تھا وہی بات عرض کرنے لگا ہوں. علی علیہ السلام کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی, وہ جیسے بھی ہوئی وہ ساری لمبی بات رات تک نکل جائے گی. علی علیہ السلام نے اس کو گرا لیا, اس نے گستاخی کی, علی نے چھوڑ دیا, پھر دوبارہ گرا کے سر کاٹا, نبی کے قدموں میں لا کے پھینکا. اب کسی نے پوچھا کہ یا علی یہ کیا کیا؟ شکر نہیں کیا تھا وہ سپر پاور تمہارے قبضے میں آ گئی تھی؟ کاٹ دیتے پہلے اسے, چھوڑا کیوں؟ تو علی علیہ السلام, خدا کی قسم یہ شیعہ ہے جو فخر سے بات کر سکتا ہے. لیکن علی کے فضائل فقط نعرے لگانے کے لیے ہیں یا ہمارے لیے سیرت ہیں یا ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ عزیزان محترم, فضائل ہمیں پڑھنے چاہیے, فضائل ہمیں سننے چاہیے, نعرے ہمیں لگانے چاہیے, علی علی ہمیں کرنا چاہیے, لیکن نعرے یہاں لگا کے علی کی سیرت کو گھر لے کے جانا چاہیے. نعرے یہاں لگائیں لیکن سیرت علی یہاں چھوڑ کے نہ جائیں. علی علیہ السلام کتنا مشکل مرحلہ ہے, علی کی یا زندگی ہے یا موت. لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اگرچہ کہ وہ بہت بڑا طاقتور تھا, اسے گرایا, اس نے گستاخی کی, چھوڑ دیا. پوچھا مولا کیوں کیا؟ تو ارشاد فرمایا علی نے زندگی میں کبھی کوئی کام ایسا نہیں کیا جس میں سوائے مشیت پروردگار کے کچھ ہو. علی کی زندگی کا ہر کام مشیت کے لیے ہو, اور جن کے اعمال علی کے ساتھ تولے جائیں ان کا کوئی کام مشیت کے لیے نہ ہو. تو پھر یہ دعویٰ بھی ہو کہ ہمارے اعمال قبول ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے.
اعمال ضرور قبول ہوں گے علی والوں کے، لیکن تب جب ویسے ہوں جب علی جس جیسے بتا رہے ہیں یا جیسا علی کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے علی علیہ السلام کی ذات مقدس پر۔ ہم اپنا سب کچھ سنوارنے کی بجائے اس دین کی سربلندی کے لیے لٹاتے ہیں۔ اب ایک انسان نے 100 سال کی زندگی پائی ہو اور 100 سال میں 100 بار محرم آیا ہو اور 100 سال بعد بھی اگر میرے دل میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ کہیں دین کو نقصان ہو تو میں سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی بھی قربانی دینا پڑے تو میں دے سکتا ہوں، تو پھر یہ 100 سال کا محرم میں نے کیا منایا؟ اس کربلا سے میں نے کیا سیکھا؟ اس کربلا سے میں نے کیا پایا؟ ہم لوگ کربلا زیارت کے لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میں بھی ہو کے آ گیا ہوں۔ لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ گئے ہیں یا نہیں گئے؟ ہم اس لیے نہیں جاتے کربلا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں زوار ہو گیا ہوں۔ ہم اس لیے کربلا جاتے ہیں چونکہ ہمارے کانوں پہ آج بھی وہ صدا آتی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ ہم اس پہ لبیک یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں اور وہاں زری کو پکڑ کے کہتے ہیں مولا تب نہیں تھا اس لیے نہیں آ پایا، آج ہوں، کوئی حکم ہے تو غلام حاضر ہے۔ یہاں کہتے نہیں جا کے زری کو پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنا کننا معکم۔ یہ جملے فقط پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، ثواب کی خاطر نہیں، یہ ہماری زندگی کا روٹ ہے جو حسین علیہ السلام نے معین کر دیا ہے کہ آج بھی اگر تم گنج شہداء کو پکڑ کے ان شہداء کی قبر کو مخاطب کر کے کہو یا لیتنا کننا معکم، تو تم آج جہاں بھی مر جاؤ اٹھائے کربلا والوں کے ساتھ جاؤ گے۔ لیکن یہ فقط زبانی یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، نہیں، یہ تم کہہ رہے ہو تو زبان سے نہیں، اپنے وجود سے، ظاہر سے نہیں، اپنے اندرون سے۔ چونکہ حسین کو تمہارے ظاہر سے کیا مطلب ہے؟ حسین تمہارے اندرون کے احساس کو چاہتے ہیں۔ کوئی زیادہ گریہ کرے، کوئی ایک آنسو بہائے، امام صادق نے جنت دونوں کے لیے لکھ دی ہے۔ یہاں تک فرمایا زیادہ رونے پیٹنے واہ ویلا کرنا، یہ جتنا عشق بڑھے، دکھاوا نہیں، دکھاوا کر کے رونے کا کوئی مطلب نہیں ہے حسین کے لیے۔ اگر عشق بڑھ جائے تو رو، ماتم کر، پیٹ اپنے آپ کو، جو کر سکتے ہو کرو حسین کے لیے۔ تم جتنا بھی کر لو، روتے روتے مر جاؤ، پھر بھی حسین کے زخموں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کوئی کتنا روئے گا، خدا کی قسم کتنا رو لے گا کوئی؟ سجاد جتنا کوئی رو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو سجاد سے بڑا عزادار کہنے والا کہ میں امام زین العابدین سے بڑا عزادار ہوں؟ جو کربلا کا عینی شاہد ہو، جو حسین کا اپنا بیٹا ہو، اور جو عام بیٹا نہ ہو، امام ہو اور حجت پروردگار ہو، اس سے زیادہ معرفت، اس سے زیادہ رونا، اس سے زیادہ کچھ ہمارے پاس آ جائے گا؟ کربلا کے بعد 35 36 یا 40 مختلف روایات ہیں، جتنا بھی مولا سجاد روئے ہر وقت حسین کی پیاس کو یاد کرتے تھے۔
ہر وقت یاد کرتے تھے حسین علیہ السلام کی پیاس کو. لیکن مرتے وقت علماء لکھتے ہیں کہ مولا کے لب جنبش کر رہے تھے. مولا امام باقر نے قریب ہو کے سنا تو آواز آ رہی تھی، ہائے میرا پیاسا بابا. اے بابا یہ سجاد تیرے رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. جس کے رونے کا حق سجاد کہتے ہیں میں ادا نہیں کر سکا، اگر میری ساری قوم قربان ہو جائے اس کے علی اکبر کے بدن پہ ایک زخم کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اتنے کریم ہیں، وہ کہتے ہیں تم بس اتنا رو دو جتنا مکھی کا پر ہوتا ہے، اتنا آنسو آ جائے. فرماتے ہیں تمہارے لیے جنت لکھ دیں گے. رونا نہیں آیا، رونا نہیں آیا. یہ حسین ہے، چونکہ ان کو حیثیت نہیں دیکھنی ہے، ان کو تیری نیت کا خلوص دیکھنا ہے. بس تیرے دل میں درد ہے یا نہیں، ظاہر کے واویلے نہیں، اندر کا درد، اندرون کا احساس. یہاں بندہ واویلا کر رہا ہو، باہر جا کے دانت نکال رہا ہو. کیا رویا حسین پر؟ 10 محرم کی رات ہے، کبھی وہاں بیٹھ رہے ہیں، کبھی وہاں بیٹھ رہے ہیں، کبھی فیشن کر کے آ رہے ہیں، کبھی تصویریں بنا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا، فیس بک، ٹک ٹاک. تو پھر گھر میں رہتے، حسین کے لیے کیا کرنے آئے ہو؟ ان کو یہ دیکھنا ہے میرے بزرگوں کے دل میں کتنا درد ہے حسین کے بڑھاپے کا، جوانوں کی زندگی کتنی متصل ہے علی اکبر کے ساتھ، اندرون میں کیا ہے، بس یہ دیکھنا ہے عزیزان محترم. اور حق یہ بنتا ہے کہ ہم وہ دکھا لیں. اس لیے فرمایا امام صادق نے نہیں رونا آتا، فرماتے ہیں جو رونے کی شکل بنا لے نا، جو رونے کی شکل بنا لے اس پر بھی جنت واجب ہے. جنت تو ایک عام سی معمولی سی چیز ہے، اصل میں جنت رضائے پروردگار ہے. تمہارے دل میں حسین کا درد آ جائے، اللہ تم پہ راضی ہے، اللہ تم پہ راضی ہے. تو درد پیدا کرنے کے لیے حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو ذرا یاد کر، اور ان قربانیوں کو سمجھ کہ یہ حسین کی قربانیاں نہیں، یہ میری قربانیاں ہیں. 10 دن پہلے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، ابھی 10 ذی الحج کو آپ نے ایک بوڑھے باپ کی قربانی کی یاد منائی، جنہوں نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی. آج جب تک تم زندہ رہو گے مسلمان، قیامت تک کے لیے اس سنت کو ادا کرنا پڑے گا تاکہ وہ یاد آئے. لیکن اس میں ایک بات تھی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو کر گئے قربان، اللہ نے بچا دیا یا حسین نے چھڑا لیا؟ نہ جانے یہ کیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. لیکن جو جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور میں بس مصائب کا جملہ آپ کی خدمت میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، کر دیا قربان. لیکن جب وہی جوان گھر گیا نا، اور ماں کو پتہ چلا اور بیٹے کے گلے پر بس نشان دیکھا. اجرکم اللہ بھائی، شرما کے نہیں رونا، شرما، میں کسی کی منت نہیں کروں گا، یہ غریبوں کا پرسہ ہے، غریب بن کے بیٹھنا خدا کا واسطہ جہاں جہاں بیٹھتے ہو. اس ماں نے بس نشان دیکھا، اور تاریخوں نے لکھا کہ اسی نشان کو دیکھ کے ایسی بیمار پڑی کہ پھر صحت مند نہ ہو سکی. اسی درد سے ہاجرہ کی موت واقع ہو گئی. یہ ہوتا ہے احساس کا رونا. حسین نے اپنا مسلم قربان کر دیا. ذرا دل سے سوچنا، یہ مسلم کون مسلم؟ مسلم کی عزت کے لیے میں بس ایک ہی جملہ کہہ دیتا ہوں، علی علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ آپ میرے بھائی عقیل سے بڑی محبت کرتے ہیں، نہ جانے میں سمجھا سکوں بات۔ علی نبی سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے بھائی جان عقیل سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑا ان کو اہمیت دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو نبی نے کہا ایک تو اس وجہ سے کہ ابو طالب ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اس کا ایک بیٹا ہوگا جو میرے حسین پہ قربان ہو جائے گا۔ یعنی اس مسلم کی قربانی کو رسول اللہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کیا مقام ہے مسلم ابن عقیل کا، اور مسلم کی اس سے بڑی اور میں فضیلت کا جملہ کہہ ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم، نہ میری اتنی معرفت نہ اتنا بساط، کہ عباس جیسے عظیم سپاہی اور جرنیلوں کے ہوتے ہوئے جو حسین کا نائب بن کے جائے اسے مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ کوفہ کے اندر ہر کوئی نائب بن سکتا ہے؟ نہیں۔ کوفہ سے خط آئے، مسلم جی آقا دیکھو خط آئے، 12,000 خط ہیں، جاؤ جا کے سارے حالات کو دیکھو اور وہاں سے مجھے خط لکھنا کہ حالات کیسے ہیں۔ مسلم گئے، نہ جانے کون سمجھے گا اس جملے کو، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلم گئے، لوٹ کے آئے، لوگ کہتے ہیں مسلم کہنا یہ چاہتے تھے کہ مجھے نہ بھیجو، نہیں، یہ مسلم کی توہین ہے۔ مسلم واپس آئے، شاید اس لیے کہ ایک بار دوبارہ پھر نصیب نہ ہوگا، ایک بار پھر امام کے چہرے کی زیارت کر لوں، اور دوسرا یہ کہ اکیلا قربان نہ ہوں، 2 بچے بھی ساتھ لے کے جاؤں۔ یہ ہے معیار مسلم کہ اکیلا نہ قربان ہوں، اپنے 2 بچے بھی ساتھ لے کے۔ کوفہ میں پہنچے، مختصر ہوگی بات میری، عزیزان محترم، کوفہ میں پہنچے، احساس سے رو لیا، ایک آنسو کافی ہے، اور میں ایک جملہ کہہ کے زحمت تمام کر رہا ہوں۔ بزرگان گرامی کوفہ میں پہنچے، 18,000 لوگوں نے بیعت کی، حسین کو خط لکھ دیا، مولا کوفہ کے حالات سازگار ہیں، لیکن حالات بدلتے وقت نہ لگا، جیسے ہی ابن زیاد بھیس بدل کے آ گیا، اب جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ ظالم آ گیا ہے، جب مسلم نماز پڑھا رہے تھے پیچھے 18,000 کی فوج تھی، جب سلام پھیرا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اب مسلم تنہا۔ اچھا ایک جملہ میں کہوں گا ضرور رک کے، تاریخ میں موجود ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلم یہاں پہ رہے۔ اب وہ ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے گھر میں پناہ تھی، ان کو اتنا مارا گیا کہ مار کے مار دیا گیا۔ بوڑھے صحابی رسول کو تلوار سے قتل نہیں کیا، پیٹ کے جناب ہانی ابن عروہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ تو ہوا ہانی ابن عروہ کے ساتھ۔ مسلم 3 دن اور 3 راتیں کوفہ میں رہے، کہاں؟ سوچنا خدا کا واسطہ ہے، کہاں؟ روایت کہتی ہے کہ 3 دن 3 راتیں مسلم کرتے کیا تھے؟ رات کے وقت مسلم، شہر کے دروازے ہوتے تھے نا، فصیلیں اور دروازے ہوتے تھے، وہاں پہرے ہوتے تھے، کبھی اس دروازے پہ جاتے کہ نکل جاؤں، وہاں پہرا دیکھتے، دوسرے دروازے کی طرف جاتے، پورا شہر گزار کے رات کی تاریکی میں دوسرے شہر دروازے پہ پہنچتے، وہاں بھی پہرا دیکھتے، تنہا مسلم وہاں سے واپس پورا شہر گزر کے ایک اور دروازے پہ جا کے پہنچتے، وہاں بھی پہرا۔ ساری رات مسلم چلتے چلتے تھک گئے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، ایک احساس کھائے جا رہا تھا، خط لکھ چکا ہوں، زینب آ رہی ہے، اور یہ کوفہ کا ماحول بدل گیا ہے۔ تاریخوں میں ہے کہ پوری رات چلتے، اور جب دن کا اجالا ہوتا تو کسی بیابان میں جا کے چھپ جاتے، اور رات کی تاریکی میں پھر نکل پڑتے۔ 3 دن اور 3 راتیں مسلم نے نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ تیسرا دن ڈھلا تو مسلم نڈھال ہو کے ایک دروازے پہ بیٹھے، دروازہ کھلا۔ اگلی بات آپ کو یاد ہے یار، اب تو خدا کا واسطہ ذرا صدا بلند کرو۔ دروازہ کھلا، ایک خاتون نکلی، اس نے دیکھا کہ جوان میرے دروازے پہ بیٹھا ہے، اس نے کہا جوان کیا چاہتے ہو؟ اتنا نحیف تھا مسلم کہ منہ سے پانی بھی نہیں مانگ پایا۔
غربت مسلم پہ رونا ہے تو میرا ساتھ دینا. ہاتھ کا اشارہ کیا. اس بی بی نے اشارہ سمجھا کہ اس نوجوان کو پیاس ہے اور بہت زیادہ. جلدی سے اندر گئی, پانی کا جام لایا, کانپتے ہاتھوں سے پانی پیا. اب یہ خاتون کھڑی ہے, اے جوان اب چلا جا. اٹھنا چاہا لیکن بدن نے ساتھ نہ دیا. اب جب اس بی بی نے دیکھا نا کہ جوان اٹھا نہیں, اس نے ایسا جملہ بولا جو مسلم کے جگر کو پارا کر گیا. کہا جوان میں برداشت نہیں کرتی کوئی رات کے اس وقت میں میرے دروازے پہ بیٹھے. خدا کی قسم غیرت بنی ہاشم کا جگر پھٹ گیا اور کچھ کر نہ سکا. بس غربت کے عالم میں نحیف سی آواز ابھری, ایک جملہ نکلا, اے تو بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اے تو وہ بتا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ جائے تو جہاں کہاں جائے. عزیزان محترم, تو آپ کو پتا چلا کون؟ مسلم ابن عقیل. دروازہ کھولا, مولا اندر آئیے, آپ کی کنیز کا گھر ہے. ایک کمرہ کھولا, بستر بنایا, کھانا دیا. لیکن تاریخ نے یہ بتایا پوری رات مسلم ابن عقیل مصلی عبادت پہ. صبح کی پھوٹی. حضرت مسلم نے جیسے ہی نماز کا خاتمہ کیا, کیا دیکھا؟ سن رہے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں آ رہی. عزیزان محترم, حضرت مسلم ابن عقیل نے جیسے ہی ٹاپوں کی آوازوں کو سنا, اٹھے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں, تلوار سنبھال رہے ہیں, اپنے کمر بند کو باندھ رہے ہیں. اتنے میں تو آئی, مولا کیا ہوا؟ کہا سن رہی ہو گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں آ رہی ہیں. کہا مولا آپ اندر رہیے, میں سامنے کھڑی ہوں گی, میں اپنی جان قربان کر دوں گی, لیکن اے مسلم آپ پہ آنچ نہ آنے دوں گی. حضرت مسلم کو جلال آیا. کہا تو میں غیرت بنی ہاشم ہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو. کتنا ماتم کرو گے اس علاقے والوں. آؤ ذرا مسلم کی بارگاہ میں, اے مولا آج تو آ کے گھر میں نامحرم برداشت نہیں, ذرا شام غریبا تیری زینب و کلثوم. اجرکم اللہ, اجرکم. آواز آواز آواز, صدا کو آزاد کرو. حسین تیرا گریہ سننا چاہتے ہیں, حسین تمہارا گریہ. ایک لمحہ ایک مرحلہ گریہ اور بلند کرو تاکہ میں ممبر کو چھوڑ سکوں. عزیزان محترم, مسلم ابن عقیل, اب جنگ شروع ہوئی. اس قدر کا حملہ تھا, خدا کی قسم اکیلا مسلم, اس قدر حملہ تھا, تلوار سے جتنے مار سکے مار دیے. تلوار ٹوٹ گئی. اب مسلم کا کیا عالم ہے, فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں. مسلم, خدا کی قسم تاریخ میں جملے ہیں, مسلم ایک سپاہی کو, بچے کو نہیں, سپاہی کو بازو سے پکڑ کے اس طرح اچھالتا کہ دوسرے گھر سے دور دور طرف جا کے گرتا, گھروں کی چھتوں سے اوپر جا کے گرتے. اور بار بار جب ابن زیاد سے فوج کا مطالبہ کیا نا محمد ابن اشعث نے, تو اس نے کہا ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی فوج چاہیے. تو اس نے جو جملہ کہا خدا کی قسم وہی مسلم کی عزت ہے. کہا تو نے کوفہ کا سبزی فروش قابو کرنے کے لیے نہیں بھیجا, وہ علی کا شیر ہے, کسی کی جرت نہیں اس کے مقابلے میں جائے. تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ دھوکے سے مسلم کو قید کیا جائے. فوجیں آگے, مسلم کے سامنے, فوجوں کے پیچھے گلی میں گڑھا کھودا. اب فوجوں کو پتا تھا پیچھے گڑھا ہے. مسلم کا حملہ ہوا, فوجوں نے گڑھے کو چھوڑا, سائیڈ سے ہو گئی. مسلم حملہ کرتے کرتے جیسے ہی گڑھے میں اترے, خدا کی قسم وہی منظر تھا جو حسین کے گھوڑے سے اترتے وقت منظر تھا. چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ڈال لیا. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ مسلم کو نیزہ مار رہا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا, جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر مار رہا تھا. جس کو کچھ نہ ملا اس نے خاک کوفہ اٹھا کے مسلم کے بدن پہ, مسلم کا بدن چور چور تار تار ہو گیا, بدن, ہونٹ کٹ گئے, دانت کٹ گئے. مسلم کو گرفتار کیا. بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان, جس کو رونا ہے رو لو. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں توق, کمر میں لنگر, پاؤں میں بیڑیاں, جکڑ کے مسلم کو, اور پورے سر سے لے کر پاؤں تک مسلم کا بدن کٹا ہوا, پورے بدن سے خون بہ رہا ہے, اور پیاسا مسلم اس امر میں پکڑ کے دارالامارہ میں لے گئے. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں جی, جس کو رونا ہے وہ رو لے. عزیزان محترم, مسلم کو لے کے گئے ابن زیاد کے سامنے, کڑیوں میں جکڑا ہوا شیر, سر بلند,
ایک ظالم نے کہا امیر کو سلام کرو. خدا کی قسم کائنات قربان حضرت مسلم کے جملے پر فرمایا مالی امیر سول حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے، میں امیر کو سلام کروں گا. عزیزان ایک منظر یہ تھا. اس کے بعد مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے. حضرت مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے، جناب مسلم کے سر اقدس کو کاٹا. دارالامارہ سے چھت سے اوپر سے مسلم کا سر نیچے گرا. حضرت مسلم کے بدن کو نیچے پھینکا، بعد میں پاؤں میں رسیاں ڈالی. پورے کوفہ کے شہر میں مسلم کا لاشا پھرایا. لیکن جو جملہ مجھے کہنا ہے، جب سجاد اسی کوفہ میں آئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، سر جھکا ہوا، کسی نے آ کے جناب امام سجاد کو تکلیف دینا چاہی. کہا اے سجاد، تمہارا چچا تم سے زیادہ بہادر تھا، وہ بھی اس دربار میں آیا تھا، اسی طرح جکڑا ہوا، لیکن اس کا سر اٹھا ہوا تھا. اے سجاد، تیرا سر جھکا ہوا. میرے مولا سجاد نے رو کے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن جب چچا مسلم آئے تھے ان کے سامنے زینب بے ردا نہیں تھی. میں جب سر اٹھاتا ہوں کہیں زینب بے ردا، کہیں ام کلثوم بے ردا.